10 محرم کی رات امام حسین علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کو صبح شہید ہونے والوں کے نام بتا رہے تھے۔ سب سے پہلے عباس کا نام لیا اور فرمایا اے عباس کل تم شہید ہو جاؤ گے۔ پھر علی اکبر کا نام لیا، پھر اون و محمد کے نام لیے۔ رفتہ رفتہ ایک ایک کے نام لیتے رہے۔ شہزادہ قاسم منتظر تھے کہ میرے چچا حسین میرا بھی نام لیں گے۔ بالآخر آپ اٹھ کے فرماتے ہیں اے میرے چچا حسین کیا کل شہید ہونے والوں میں میرا نام نہیں؟ امام حسین علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے قاسم موت تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے؟ شہزادہ قاسم نے فرمایا اے چچا جان اگر آپ کے قدموں پہ قربان ہونے کا نام موت ہے تو میرے نزدیک شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین نے شہزادہ قاسم کے سر کو چوما اور فرمایا کل شہید ہونے والوں میں تمہارا نام بھی ہے اور علی اصغر کا نام بھی ہے۔ شہزادہ قاسم تڑپ اٹھے اور فرمانے لگے اے میرے چچا کیا یہ ظالم خیام کے اندر آ جائیں گے؟ امام حسین اپنی آنکھیں نم کر کے فرماتے ہیں اے قاسم میں خود فوج اشکیا کے پاس اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کے جاؤں گا اور وہاں یہ ظالم تیر مار کے شہید کریں گے۔ بس رات ڈھلتی ہے، 10 محرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔ ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ بی بی ام فروا دیکھے کہ اس کا بیٹا قاسم اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سے رو رہا ہے۔ بی بی ام فروا قریب گئی، اپنے بیٹے قاسم سے فرمایا اے میرے شہزادے رو کیوں رہے ہو؟ شہزادہ قاسم فرماتے ہیں اے میری ماں صبح سے لے کے اب تک جب بھی میں چچا حسین کے پاس جاتا ہوں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں، آپ فرماتے ہیں قاسم ٹھہر جاؤ رک جاؤ۔ اے میری ماں آپ چچا حسین سے کہیں کہ مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیں۔ بس جیسے ہی شہزادے نے یہ فرمایا بی بی ام فروا کو امام حسن کی وصیت یاد آئی۔ آپ نے کہا اے قاسم تمہارے بازو پہ جو تعویذ باندھا ہے اس کو کھولو، کیونکہ تمہارے بابا حسن نے فرمایا تھا کہ یہ تعویذ قاسم کے بازو پہ باندھ لو اور ان قریب ایک وقت ایسا آئے گا جب میرا بھائی حسین غریب ہو جائے گا، تب یہ تعویذ کھول کے میرے بھائی کو دینا اور یہ کہنا کہ میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کرے۔ بس جیسے ہی شہزادہ قاسم نے تعویذ کھولا اس میں امام حسن کی وصیت تھی، اس کو پڑھا اور دوڑتے ہوئے اپنے چچا حسین کے پاس آیا اور فرمایا اے میرے چچا حسین میرے بابا نے آپ کے لیے کچھ لکھا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کے تعویذ کو آنکھوں پہ رکھا، چوما اور پڑھا۔ اس میں تحریر تھا اے میرے بھائی حسین میں نے بچپن میں سنا تھا کہ ہماری ماں وقت آخر ہمارے بابا علی سے فرما رہی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ ہمارا بچہ حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کر کے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اس وقت نہ اللہ کے رسول ہوں گے، نہ میں فاطمہ، نہ علی تم، نہ حسن ہوگا، میرا غریب حسین بے دردی سے قتل کیا جائے گا۔ تب سے میں دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھے بیٹا دے جو میں کربلا کے لیے رکھوں تاکہ وہ میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو۔ اے حسین آج قاسم کو میری طرف سے اپنے قدموں پہ قربان ہونے کی اجازت دو۔ امام حسین رو کے تعویذ کو چومتے ہیں اور شہزادہ قاسم کے سر کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اے قاسم جا اللہ کی راہ میں قربان ہو جا۔ پھر آپ فرماتے ہیں اے میرے بچے آج زرہ میں تجھے پہناؤں گا۔ تاریخ نے لکھا ایک ایک زرہ امام حسین اپنے شہزادے قاسم کو پہناتے رہے لیکن کوئی بھی زرہ شہزادہ قاسم کے جسم پہ پوری نہ اتری۔ بالآخر شہزادے نے فرمایا اے میرے چچا مجھے بغیر زرہ کے میدان میں بھیجیں، شاید اللہ کی مرضی یہ ہے۔ بس اللہ اکبر کہہ کے حسن کا لال میدان میں آیا، شیر کی طرح فرماتے ہیں اے فوج اشکیا میں علی کا پوتا ہوں، عباس کا بھتیجا، حسن کا بیٹا، اگر کوئی ہے تو میرے مد مقابلہ ہے۔ عمر بن سعد شمر اور دوسرے بہادر زور زور سے ہنسنے لگے کہ یہ 13 سالہ بچہ ہمیں للکار رہا ہے۔ یزید کی فوج میں ازرق نام سے ایک بہادر تھا جو ہزاروں کے لشکر سے اکیلا لڑتا تھا۔ عمر بن سعد نے کہا جا قاسم کا سر قلم کر کے آ۔ وہ ہنس کے کہتا ہے کہ اس بچے سے میرا کیا مقابلہ، اس کے لیے تو میرا بیٹا ہی کافی ہے۔ تاریخ نے لکھا اس کا بیٹا گیا، شہزادہ قاسم نے ایک ہی وار میں اس کو فنار کر دیا۔ وہ حیران ہو کے دوسرے بیٹے کو بھیجتا ہے، وہ بھی فنار ہوا، تیسرا بیٹا بھی فنار ہوا۔ جب اس کے سارے بیٹے مارے گئے وہ ازرق میدان میں آتا ہے اور جیسے ہی پہلا وار کرتا ہے شہزادہ قاسم نے یا علی کہہ کے ایک زد ماری، وہ زمین پہ گر کے تڑپنے لگا۔ عمر بن سعد نے کہا یہ علی کا لال ہے، جاؤ سب مل کے حملہ کرو۔ بس ایک 13 سال کا بچہ اور ہزاروں کی فوج نے مل کے حملہ کیا۔ کوئی سامنے سے وار کرتا ہے، کوئی پشت سے وار کرتا ہے، کوئی دائیں طرف سے تیر مارتا ہے، کوئی نیزے پھینکتا ہے۔ بس ایک گرز شہزادے کے سر پہ لگا، شہزادہ گھوڑے کی ویر سے زمین پہ آیا اور آواز دی چچا حسین میری مدد فرمائے۔ امام حسین جیسے ہی میدان میں آتے ہیں مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف، مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا آپ کا جسم مبارک گھوڑوں کے پیروں میں پامال ہونے لگا، آپ کا سینہ پش ایک ساتھ ہو گئے، آپ کی پسلیاں ٹوٹنے لگی۔ امام حسین بس جیسے ہی میدان میں پہنچتے ہیں قاسم کی لاش کو ڈھونڈا، نہ پایا۔ بس دیکھا کہیں قاسم کا ہاتھ ہے تو کہیں قاسم کے بازو، کہیں قاسم کے پیر ہے تو کہیں قاسم کا سر۔ اپنی ابا میں اپنے بھائی حسن کی نشانی کو چنتے ہیں، بس جیسے ایک باغبان پھول چنتا ہے ایسے امام حسین نے شہزادہ قاسم کی لاش کو کربلا کی زمین سے چنا، گٹھڑی باندھی اور خیموں کی طرف بڑھنے لگے۔ اور وہاں بی بی ام فروا خیمے میں منتظر تھی کہ ان قریب میرے بیٹے کی لاش خیمے میں آئے گی۔ جیسے ہی امام حسین آئے بی بی ام فروا نے پوچھا اے میرے بھائی میرے بچے کی لاش کہاں ہے؟ امام حسین نے گٹھڑی کو بی بی ام فروا کے سامنے رکھا اور کھولا۔ بی بی سر کو پیٹ کے کہتی ہے اے میرے غریب قاسم تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے سرخرو کر دیا۔ بس اس لاش کے ٹکڑوں کو بی بی ہاتھ لگاتی ہے اور شہزادہ قاسم کے جسم پہ جو کرتا پہنا تھا اس کو ٹکڑوں سے الگ کر کے اپنے پاس رکھتی ہے۔ امام حسین پوچھتے ہیں اے بی بی یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی ام فروا رو کے کہتی ہے اے حسین اب جب میں مدینے جاؤں گی تو حسن کی
قبر پہ یہ کرتا رکھوں گی اور کہوں گی کہ اے میرے آقا حسن، آپ کے لال قاسم نے کس طرح سے آپ کی وصیت پہ عمل کیا ہے، سلام ہو شہزادہ قاسم پر۔ علی اکبر سے کہہ رہی ہے اے اکبر، مجھے بی بی فاطمہ کے سامنے شرمندہ نہ کرنا، ایسی قربانی دینا کہ رہتی دنیا تک تیری قربانی کو یاد کیا جائے۔ اور کہیں ایک بی بی اپنے دونوں بچوں کو سامنے بٹھا کر اپنے ہاتھوں سے ان کے بال سنوار رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے شیرو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، جعفر طیار کے پوتے ہو، کل میدان میں اپنی ماں کو پشیمان نہ کرنا، اپنے ماموں حسین کے قدموں پہ اپنی جان کو اس طرح سے نثار کرنا کہ میں اپنی ماں فاطمہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں۔ بی بی زینب فرماتی ہے میری تو وصیتیں ہیں، پہلی وصیت کہ اگر ہو سکے تو امام حسین کے دشمن عمر بن سعد کو قتل کرنا، اور دوسری وصیت اگر جنگ لڑتے لڑتے نہر فرات کے قریب پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا، کیونکہ حسین کے بچے پیاسے ہیں۔ بس رات ڈھلنے لگی، 10 محرم کا سورج طلوع ہوا، ہر ایک شہید امام حسین کے قدموں پہ قربان ہو رہا تھا۔ جب سب کی لاشیں آ رہے تھے، بی بی زینب نے دیکھا کہ ابھی تک میرے بچوں کی لاشیں نہیں آئے۔ آپ نے اون و محمد کو بلایا اور فرمایا اے اون محمد، اب تک زندہ ہو؟ دونوں دستے ادب کو جوڑ کے عرض کرتے ہیں اے میری ماں، ہم بار بار اپنے ماموں حسین کے پاس جاتے ہیں لیکن امام حسین ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ بی بی زینب نے جناب عباس کو آواز دی اور مولا عباس سے فرمایا اے عباس، میرے بھائی حسین کو کہو کہ میرے حق کا واسطہ اپنے قدموں پہ ان میرے 2 شہزادوں کو بھی قربان ہونے کی اجازت دے دے۔ جناب عباس نے امام حسین سے فرمایا۔ امام حسین بی بی زینب کے خیمے آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب، یہ عبداللہ کی نشانی ہے۔ بی بی زینب فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین، جب ہم مدینے سے چلے تھے تب عبداللہ نے کہا تھا کہ اگر جنگ کی نوبت آ جائے تو علی اکبر سے پہلے ان 2 شہزادوں کو حسین کے قدموں پہ قربان کرنا، ایک اپنی طرف سے اور ایک میری طرف سے۔ اے حسین، میرے بچوں کی قربانی قبول کرو۔ امام حسین نے دونوں شہزادوں کے سر چومے، ایک کو گھوڑے پہ حضرت عباس نے سوار کروایا تو دوسرے کو امام حسین نے۔ بس میدان میں شہزادے آئے، شیر کی طرح جنگ کی، میدان کانپنے لگا۔ بس آپ عمر بن سعد کے قریب جا ہی رہے تھے، جب بہت زیادہ قریب پہنچ گئے تو عمر بن سعد نے کہا سب مل کے حملہ کرو، کہیں ایسا نہیں کہ یہ مجھ تک پہنچ جائیں۔ تو بس 2 شہزادوں پہ جب ہزاروں کی فوج نے حملہ کیا، ایک معصوم بچے کے سر پہ تلوار لگی اور دوسرے معصوم بچے کے سر پہ گرز لگا، دونوں گھوڑے کی زین سے زمین پہ آئے، ایک وہیں شہید ہو گیا، ایک تڑپ کے کہنے لگا اے ہمارے ماموں حسین، ہم گھوڑے سے گر چکے ہیں، ہماری مدد فرمائے۔ امام حسین لشکر کو چیر کے جب شہزادوں کے قریب پہنچتے ہیں تو ایک شہزادہ امام حسین کے قدموں پہ سر رکھ کے کہتا ہے اے ہمارے ماموں، ہماری ماں سے کہنا کہ ہم جنگ کرتے کرتے نہر تک پہنچ گئے تھے لیکن ہم نے پانی نہیں پیا۔ بس یہ کہہ کے دونوں شہزادے جنت تک جا پہنچے۔ امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کے سہارے سے دونوں بچوں کی لاش جب اس خیمے میں لے کے آئے جہاں سب کی لاشیں موجود تھی، تاریخ نے لکھا ہر لاشی پہ سب سے پہلے بی بی زینب آ کے کریا فرماتی تھی۔ یہ 2 واحد لاشیں تھے جس پہ سب بی بی آ کے رونے لگی لیکن بی بی زینب نہ آئی۔ امام حسین نے بی بی زینب کو پیغام بھجوایا کہ اے میری بہن، اپنے بچوں سے الوداع کہو۔ بی بی زینب خیمے میں داخل ہوتی ہیں، دونوں لاش کے بیچ میں بیٹھتی ہیں، اون و محمد کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کو دیکھتی ہیں اور فرماتی ہیں اے اللہ، اب میرے پاس کچھ نہیں جو میں حسین کے قدموں پہ قربان کر سکوں۔ سلام ہو اون و محمد پر، سلام ہو کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو بی بی زینب ام المصائب کے صبر پر، اے لوگو، اس ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا کو بلند کیا، تاریخ نے لکھا خیام میں بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے زینب رباب، ابھی میں زندہ ہوں، بیبیوں سے کہو کہ رونے کی آواز کو بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زار و قطار رو کے فرماتی ہیں اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب کی مدد کرنے والا، رسول کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، علی اصغر نے یہ سن کے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کے آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی ابا میں چھپا کے میدان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فوج یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے، بس امام حسین نے اپنی ابا علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک
नजदीक कसूरवार हूँ तो मैं हूँ। इस 6 माह के बच्चे ने क्या कसूर किया? 3 दिन पानी न पीने की वजह से इसकी माँ का दूध खुश्क हो चुका है, इसको 2 बूंद पानी पिलाओ। फौज यजीद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, ऐ हुसैन, पानी खुद पीना चाहते हो और नाम बच्चे का लेते हो? अगर तेरा बच्चा वाकई प्यासा है तो उसको कहो कि खुद मांगे। इमाम हुसैन ने अली असगर को देखा और आंखों आंखों में फरमाया, ऐ असगर, आज अपने नाना की उम्मत से पानी मांग। बस जैसे ही इमाम हुसैन ने ये फरमाया, अली असगर के लब हिलने लगे और तमाम फौज को देख के अली असगर फरमाने लगे, ऐ जालिमों, मैं 3 दिन से प्यासा हूँ, तुम्हारे रसूल का खून मेरी रगों में बहता है, मुझे पानी दे दो। बस जैसे ही अली असगर ने पानी मांगा, यजीद की फौज में क्रिया बर्पा हो गया। कोई मुंह छुपा के रोने लगा तो कोई ये मंजर देख न पाया। उमर बिन साद ने फौरन हुरमला से कहा, ऐ हुरमला, फौरन इस बच्चे को चुप करा वरना फौज में बगावत हो जाएगी। बस हुरमला तीर निकालता है, अली असगर का निशाना लेता है। पहला तीर कमान में डाले उससे चलता नहीं, गिर जाता है। दूसरा तीर गिर जाता है। जब तीसरा तीर भी गिर गया, उमर साद ने कहा, ऐ हुरमला, तू तो बड़ा बेरहम इंसान है, ये बच्चा तुमसे नहीं मारा जाता। हुरमला कहता है, इस बच्चे को मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं, लेकिन जैसे ही मैं तीर चलाता हूँ, आगे खयाम में मैं देखता हूँ एक माँ है जो अपनी झोली फैलाए मुझे देख रही है। उमर साद ने कहा, तुम उस बीबी की तरफ न देखो, बस असगर को ऐसे मारो कि पूरा लश्कर यजीद के नाम से कांपने लगे। बस वो तीर जिसे जानवरों का शिकार किया जाता है, तारीख ने लिखा उसके 3 मुंह थे। उसने तीर कमान में डाला और अली असगर का निशाना लिया। बस जैसे ही तीर चलाया, तीर बड़ा था, अली असगर का गला छोटा। बस तीर की एक नोक अली असगर के कान में लगी, एक नोक अली असगर के बाजू और सीने पे, और तीसरी नोक आपकी कमर में लगी। तीर इतना वजनी था कि अली असगर को चीर के इमाम हुसैन के बाजू में आ लगा। बस अली असगर मुस्कुराने लगे। इमाम हुसैन ने अपने बच्चे को देखा। आपके जिस्म मुबारक से कुछ माँ का दूध निकला, कुछ खून निकला। इमाम हुसैन ने चाहा कि वो खून आसमान की तरफ फेंके। आसमान रो के कहने लगा, ऐ हुसैन, इस खून नाहक को मेरी तरफ न फेंकना, वरना पानी की एक बूंद भी कयामत तक न बरसाऊंगा। इमाम हुसैन ने सोचा कि इस खून को जमीन के हवाले करे। जमीन तड़प के कहने लगी, ऐ हुसैन, अगर इस खून का एक कतरा भी मुझ पे गिरा तो मैं कयामत तक अनाज नहीं उगाऊंगी। इमाम हुसैन ने अली असगर के खून को अपनी दाढ़ी पे मला और अल्लाह से मुखातिब होके फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, गवाह रहना कि तेरे इस्लाम के लिए मैंने असगर किस तरह से कुर्बान किया। बस अबा में छुपा कर खैमे में लेके आए। जैसे ही बीबी रुबाब के सामने इमाम हुसैन ने अबा को हटाया, तारीख ने लिखा बीबी रुबाब के चेहरे का रंग जर्द हो गया और फरमाने लगी, ऐ मेरे आका, क्या मेरे बच्चे के कातिल की कोई औलाद नहीं? इमाम हुसैन ने बीबी रुबाब को संभाला और फरमाया कि अनकरीब सबके लाशों के साथ बेहुरमती की जाएगी। ऐ रबाब, आओ असगर की कब्र बना लेते हैं। इमाम हुसैन खैमों के पीछे जुल्फिकार से अली असगर की कब्र खोदते हैं। बीबी रुबाब और इमाम हुसैन अली असगर को तदफीन करते हैं। बस इमाम हुसैन की शहादत के बाद खयाम चले, तमाम शहीदों के सर कटे। सब बीबियों को कैदी करके शाम की तरफ लेके जा ही रहे थे कि इतने में किसी ने कहा, एक सर कम है। कोई पूछता है किसका सर? फौज में से कोई कहता है उस बच्चे का सर कम है जिसको हुसैन पानी पिलाने के लिए मैदान में लाए थे और हमने तीर मार के उसको कत्ल कर दिया। शिमिर कहता है, हाँ, ढूंढो, यहीं कहीं हुसैन ने तदफीन किया होगा। बस तमाम घोड़े सवार हाथों में नेज़े लिए जमीन करबला पे मारते रहे ताकि अली असगर को ढूंढ ले। बस एक नेज़ा जमीन पे लगना था। जैसे ही वो नेज़ा बाहर आया, अली असगर का जिस्म भी उस नेज़े पे सवार। ये मंजर देख के फौजे यजीद जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी, इसका भी सर काटो और जिस्म को यहीं फेंक दो। बस अली असगर के सर को काट के नोके सिना पे बुलंद किया गया और जिस्म मुबारक को जमीन करबला पे फेंका गया। बस जैसे ही धूप पे अली असगर के जिस्म को दूर से बीबी रुबाब ने देखा तो अल्लाह के रसूल से मुखातिब होके फरमाने लगी, या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत ने हम पे क्या क्या जुल्म किया, लेकिन इस्लाम की बका के लिए हमें हर तकलीफ मंजूर है, मगर अब जब
تک یہ رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی اور نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔ سلام ہو علی اصغر پر، سلام ہو بی بی رباب پر، سلام ہو آل محمد پر جنہوں نے